اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن وإن زرعه الكي لم يفطر وإن استطاع عامدا ملء فمه فعليه القضاء ومن ابتلع الفساة أو الحديد أو النواة أفطر وقضى ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما خرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہیں کوئی حرج قبلہ کے ساتھ جب امن ہو اس کو اپنی ذات پر یعنی جماع سے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے حرج کوئی نہیں جب کہ آگے بات نہ بڑھ جائے یا انزال یا اتنا کمزور ہے کہ بوسے سے ہی اس کا انزال ہو جائے گا، روزہ پھر ٹوٹ جائے گا. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مکروہ ہے اگر امن نہ ہو، طبیعت پر قابو نہ ہو. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قبلہ فاسد کر دیتا ہے روزے کو اگرچہ انزال نہ ہو. قیاس کیا آپ نے اس مسئلے کو حرمت مسحرت پر. شہوت کے ساتھ کسی عورت کا بوسہ لیں حرمت مسحرت ثابت ہو جاتی ہے، تو انہوں نے قیاس کیا جب حرمت مسحرت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہماری دلیل کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ہماری دلیل قول ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم بوسہ لے لیتے تھے حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے. جی اے دلیل ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ للصائم کے بارے میں. روزے دار روزہ رکھے نہ روزے دار بیوی کا بوسہ لے تو کیسا ہے؟ پس فرمایا جیسے تمہارے ایک کی خوشبو کہ سونگا اس نے اس کو، جی خوشبو سونگی ہے نا ایویں جی خوشبو سونگنے نال کچھ بھی نہیں، اسی طرح روزے دی حالت وچ قبلے نال بھی. ایک گل بیوی دی ہے، ماں نے پتر دا منہ چومیا، پیو نے چومیا یا اپنے پوتریاں پوترے دا منہ چومیا، وہ نہیں جی داخل اندے چ مت آکھو بو بھی اندے چ داخل ہے. مسئلہ ہے چونکہ اندے وچ شہوت ہے تو شاید انزال ہو جائے تو روزہ کرے فاسد ہی نہ کر بوے، اے وجہ ہے جی. اور بہرحال قبلہ فاحشہ کی شے پس مکروہ ہے علی الاطلاق. اور قبلہ فاحشہ کیڑا ہوندا جی؟ بائیں طور کے چبائے اس کے شفتین کو، ہونٹوں کو منہ میں ڈال لیں، کو ان کو کاٹے یا کچھ کرے، یہ قبلہ فاحشہ ہے. یہ جو جس قبلے کا ذکر ہے نا میری طرف دیکھے صرف اس جگہ مطلب ہے کہ اس طرح بس ایک قبلہ، باقی جڑا ہے نا بھی اس تو اگے وہ قبلہ فاحشہ ہے جی. اور جماع مسئلہ جی
اور جما معدون الفرج میں مثل قبلہ کے ہے کپڑیاں دے اتتے اندے نال جڑا نا جی کوئی کیتا سرکت تو یہ قبلے کی طرح یعنی انزال ہو گئے تو روزہ انزال نہیں ہوا تو فاسد نہیں مطلب جفی شپی پائی نال کٹھا لیٹے انزال نہیں ہویا تو روزہ فاسد نہیں ہو گیا تو پھر فاسد ہو جائے گا جی بعض نے کہا ہے کہ مباشرت مکروہ ہے اگرچہ امن ہو جی او مباشرت بھئی بنال جفی پانی لیٹنا اگرچہ امن ہو تب بھی اللہ صحیح ہے مباشرت فیصلہ کیے اور وہ یہ ہے کہ مس کرے اس کی فرج کو مرد کی فرج عورت کی مس کرے یہ کیا ہے مباشرت ہے تو اگرچہ امن بھی ہو تب بھی مکروہ ہے جی ایک کپڑیاں دو تو مراد قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر مسئلہ جی اور اگر غالب آ گئی اس پر کہ اس کی زبر اندروں کہ خود آ گئی زارا غالب آ گئی مجبور کر دیا تو لم یفطر روزہ نہیں ٹوٹے گا یعنی سبقت کر گئے زارا دا معنی کر دینے سبقت کر گئی کہ بندے سے بغیر اس کے دخل کے آئی تے باہر نکل گئی خود آئی برابر ہے کہ ہو منہ بھر یا اکثر بالاجماع جی مل الفم میں لکھا جی یا اس سے بھی بالاجماع جی چلو جی مل الفم منہ بھر نال اکثر جڑیا نہیں کہ جڑیا ہے جلے منہ بھریا گیا تو اس تو بعد اکثر کی ہونا ہے جی خیر چلو توجہ کرے جی یہ بہت سارے مسئلے جیسے قید بارے پھر جب لوٹ گئی اس کے پیٹ کی طرف یا کوئی شے کیسے بعد اس کے کہ نکلی تھی خود بخود خود آئی سی کچھ واپس چلی گئی کچھ ہن روزے دا کی بنیا پس امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اعتبار کیا ہے منہ بھر کا منہ بھر سی آئی تے چلی گئی اور امام محمد رحمہ اللہ نے اعتبار کیا ہے سنو کا کہ انہیں اپنے ارادے نال واپس بھیجی یہ اگوں آ رہے ہیں مسئلے سارے دھیان کریں جی پھر مل الفم جو ہے یہ پہلے قانون سمجھا جائے اس کے لیے حکم ہے خارج کا منہ بھارے نا تو گویا اے باہروں پھر واپس اندر شہ گئی ہے اور وہ جو اس سے کم ہے نہیں ہے حکم کس کا اس کے لیے خارج کا حکم نہیں ہے وہ اندر دی شے اندر ہی ہے اس لیے کہ نہیں ممکن ضبط کرنا اس کا منہ بھر جو ہے فائدہ اس کا ظاہر ہوگا 4 مسئلوں میں کن کے درمیان صاحبین کے درمیان دھیان کرے جی ذرا ایک ان 4 کا کہ جب تھی عقل منہ بھر سے جی اور لوٹ گئی ساری یا کوئی شے اس سے لوٹ گئی لوٹائی نہیں بلکہ ایسی کنی تو لم یفطر اجماعاً دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ روزہ بہرحال اندہ بھی یوسف پس اس لیے کہ جو منہ بھر نہیں ہے وہ خارج کے حکم میں نہیں لہذا باہر سے اندر کوئی چیز نہیں گئی ہے اس لیے کہ یہ عقل میں مل الفم ہے اور اندہ محمد نئی دخل بندے کو داخل کرنے میں آپے چلی گئی اس لیے دونوں کے نزدیک روزہ وثانیہ تو دوسری صورت
اگر ہو منہ بھر اور منہ بھر جے اور لٹائی بندے نے کہے خود منہ بھر سی کچھ نکلی تو کچھ پیچھا لے گیا یا منہ ساری یا شے امن ہو یا کچھ اس سے افطارا اجمان اس کا روزہ بہرحال اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ پس اس لیے کہ منہ بھر شمار کی جاتی ہے خارج تو یہ باہر سے اندر گئی اور وہ جو ہو خارج جب داخل کرے اس کو اپنے پیٹ میں تو افطارہ ہو جاتا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ اعاد آپ تحقیق پائی گئی اس سے سنو تو لہذا کنے مسئلے تیسرا مسئلہ کہ جب ہو عقل کس سے اور لٹایا پیچھے سی اور پہلا مسئلہ آدھا یہاں ہے کہ لٹایا اس نے اس ساری کو یا کچھ اس سے جڑی کی سی ایتھے ہون روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ اس نے توڑ دیا ٹوٹ گیا اندہ محمد باوجہ پائے جانے سنو کہ اور وہ ادخال آپ لے گئے اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ لا یفترو کیوں لعدم المل منہ بھر نہیں سی کی نہیں سی لہذا اس کے لیے خارج کا حکم نہیں ہے چوتھا مسئلہ جب ہو منہ بھر اور لوٹ جائے خود یا کوئی شے اس سے تو دوسرا ایسی منہ بھارے تے آپ لوٹائیے تو چوتھا ہے جی بھی منہ بھارے تے واپس آپ گئیے ساری یا افطارہ اندہ بھی یوسف کیوں لوجود الملء منہ بھارے اس کے لیے خارج کا حکم ہے باروں شے اندر گئی اور اندہ محمد رحمہ اللہ لا یفتر امام محمد صاحب کے نزدیک روزہ باوجہ عدم سنو کے اور یہی صحیح ہے اس لیے کہ نہیں پائی گئی فطر کی صورت اور وہ کیا تھا اور وہ نگلنا اپنے ارادے کے ساتھ شے اپنے ارادے نال نگلنی اے تو سنو ہے اے وے فطر دی صورت اور نہیں پایا گیا فطر کا معنی اس لیے کہ نئی غذا حاصل کی جاتی اس کے ساتھ اور اس لیے کہ جیسا نہیں ممکن احتراز اس کے نکلنے سے بس اسی طرح نہیں ممکن اعتراض اس کے لوٹنے سے پس بنایا جائے گا اس کو معافی منہ بھارے تے خود لوٹ گئی ساری یا کچھ تو صحیح ہے کہ روزہ کنہ دن نزدیک اسے نو صحیح آکھیا نے نا وہ ہے کہ سورۃ الفطر ہوندہ ارادے نال شے نگلنی یہ بھی کوئی نہیں ایک ایمان الفطر کہ وہ شے غذا ہوئے نہ الٹی غذا ہے نہ یہ باہروں اندر گئی ہے انہیں نہ ارادے نال نہیں لے گیا آپے گئی ہے نا یہ دو سمجھ لو ایک کلیے سمجھے ہون تے بہت ساری جگہ کم ہوندے نا روزے دے بارے جی دس رہا جی سورۃ الفطر ہوندی ہے کہ ارادے نال شے نگلے معنی ہے فطر ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس سے کیا ہو تو اس سے دونوں باتیں نہیں ہوئی نہ تو غذا ہے نہ ہی ارادے نہ لے گیا خود واپس گئی ہے اچھا جی توجہ جی یہ تو گل گئی موقع ہوں اگلے بزرگاں دے کول دے نال مطلب ہے کہ بعد والے ناقلین نے بعض دفعہ اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ بھی اس طرح قول ہے بعض نے کہا نہیں بات اس طرح نہیں اس طرح ہے تو ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں فرمایا فخر الاسلام نے انہاں محاکمہ کیتا ہے انہاں کہ قول محمد اصح ہے اس صورت میں جب کہے کہ کتنی اور لوٹ گئی خود تو قول محمد اصح ہے کہ روزہ اس کا منہ برسی تے آپے لوٹی ہے تے صحیح ہے بے کہ اور قول ابی یوسف رحمہ اللہ صح ہے اس صورت میں
جب کہ ہو کتنی عقل منہ بھر سے تے لٹائے اس کو خود واپس تے حاصل نہیں ہوا اے آکھیا نے جی جی انہیں محکمہ کہتے ہیں دو جزیاں وچ بھی اندے وچ قول محمد آسا ہے تے اس گل وچ بولے یوسف کو سمجھ آئی جے بے قول ابی یوسف صاحب کس صورت میں کہ عقل تھی منہ بھر سے خود لٹائی ہے تو فاصل نہیں مسئلہ جی اور اگر مجبور کر دیا اس کو کہنے ہیں جی عقل منہ بھر سے پھر لوٹ گئی خود بخود تو روزہ نہیں فاصل ہوگا فائندہ محمد سنو نہیں پائی گئی اور اندہ بھی یوسف منہ بھر نہیں سنے ہی اچھا جی یہ قال فخر الاسلام چلتی بھی گل اور اگر کیونکہ ورنہ تو پیچھے جزی آ گئی ہے نا وہ یہ اور اگر لوٹایا اس نے خود اس کو کنی سی اور مجبور کیا منہ بھر تو نہیں افطار ہوگا کن کے نزدیک اور افطار ہو جائے گا کن کے نزدیک اے جڑی جزی ہے مجبور کیا منہ بھر تھی پھر خود لوٹی تو پیچھے جو پڑے ہیں وہ اندہ بھی یوسف افطار ہو جائے گا کیونکہ منہ بھر ہے نا کم ہے منہ بھر سے کم ہاں اکلا میں من الفم استغفر اللہ اب منہ بھر سے کم ہے نا تو خود لوٹی ہے خود لوٹی تو اس میں کیا ہے بالاجماع روزہ فاصل نہیں ہوا اندہ محمد سنو نہیں تو اندہ بھی یوسف منہ بھر نہیں اور عقل ہے مجبور کیا کہنے اس کو لیکن عقل ہے اور آدھا ہو تو اس نے کیا کیا خود لوٹائی ہے تو اس میں امام ابو یوسف کے نزدیک تو روزہ فاصل نہیں ہوگا کیونکہ خارج والا حکم نہیں ہے اور اندہ محمد سنو پائے گی اس لیے روزہ فاصل ہو جائے مک گئی گل قول شیخ راہم وہ پچھلی گل جی پڑھی ہوئی ہے وہ صرف بفخر الاسلام جڑی بیان کی تھی نقل کی تھی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر کہہ کی اس نے آمدن آپ اگلی شنگلی مار کے اپنا منہ بھر تو افطار اور اس پر قضا ہے کفارہ نہیں ہے اور اگر ہو عقل جو اس نے کہہ کیا کتنی ہے بھر سے کم ہے تو روزہ افطار نہیں ہوگا الا یوسف اس لیے کہ یہ جو کم ہے یہ شمار کی جاتی ہے داخل یہ خارج سے کوئی چیز نہیں ولہٰذا اور اسی لیے نہیں توڑتی یہ وضو کو جیڑی منہ بھر تو گھٹ ہوئے نا اندنا وضو اور اندہ محمد روزہ توڑ دے گی باوجہ پائے جانے سنو کہ اس نے آپ کہہ کیتی ہے اچھا جی اے جڑی آپ کیتی سو بس اگر لوٹ گئی وہ منہ بھر تو نا اب این کان اکلا ٹھیک ہے اور اگر لوٹ گئی تو کیا ہے روزہ فاصل نہیں ہوگا کن کے نزدیک امام ابو یوسف لعدم سبق الخروج کیونکہ کیے بوجہ نہ ہونے خروج کے سبق کے پہلے خروج نہیں بلکہ انہیں آپ کیتی ہے کی کیتی ہے آپ کیتی ہے تو پھر لوٹ گئی ہے پہلے خروج ہوئے نا تو پھر او کی کرے آمد لے کے نہ لوٹے تو اس میں کیا ہوتا ہے بے منہ باہر ہوئے نا اور متن ہے ایک عقل دی تو گل نہیں وہ جڑا متن ہے منہ بھارے نا تو پھر لوٹ گئی ہے تو ایتھے اندہ بھی یوسف روزہ فاصل حالانکہ کی ہونا چاہیے نا فاصل ہونا چاہیے لیکن انہوں نے لعدم سبق الخروج بے خروج نہیں اخراج کیے اخراج ہے منہ بھر خروج ہوئے پھر اوندا حکم خارج دا ہے اے منہ بھر خروج نہیں اے منہ بھر اخراج سمجھا جی اور نہیں حاصل ہوگا قول محمد یہاں اس لیے کہ تحقیق
افطار کر دیا روزہ اس نے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی. ایک ہے مسئلہ وضو دے بارے وچ بھی روزے دے بارے وچ بھی ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਕਾਓ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ. ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਆਂ ਜੀ ਸੂਰਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ. ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ. قول شیخ رحمہ اللہ کا الٹی نال جڑدا پیڑا بین استقاء ہے اور نہیں او افطارہ تو ہو گیا نا متن پچھلا ہن نال جڑا پڑھے کہ نہیں ہویا تے اور قول شیخ کا اور نہیں کفارہ اس پر. اس صورت میں قضا ہے وہ قضا دا مطلب ہے روزہ ٹوٹ گیا ہے. کیوں بھئی با وجہ عدم صورت فطر کے فطر کی صورت کوئی نہیں ہے. فطر کی وہ کیڑی سی اتنے بھئی ارادے نال شے نو باہروں اندر لے جانا وہ کوئی نہیں پائے گا. متن نال متن جوڑو جڑا فرمایا یہ متن بے وہ متن دی گل ہے جی کیونکہ صرف انہیں ارادہ نال کیتی ہے واپس نہیں لے گیا اس لیے اس پر کفارہ نہیں ہے. اور اگر اس نے کہہ کی استقاء عامدن اسی ملافہ میں ہی اگر اس نے جان بوجھ کر کہہ کہ عقل اپنے منہ کے بھرنے سے تو افطار آئندہ محمد ہو جائے گا. اور قال ابو یوسف رحمہ اللہ لا یفطرو اس لیے کہ حکمن یہاں عدم خروج ہے. حکمن کیونکہ نے آپ کڈی ہے جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور وہ بندہ جو نگل گیا کنکری یا لوہا تو افطارہ روزہ اس کا فاسد ہو گیا اور قضا کرے اور اس پر کفارہ نہیں ہے. اس پر کفارہ نہیں ہے کہ جس نے کوئی کنکری نکلی یا لوہا کوئی لوہا ٹکڑا تو روزہ گٹھلی بھی لکھ لی ہوتے مطلب چاہے ٹھیک ہے یا گٹھلی اے کھجور دی مراد جے باقی نہیں کیونکہ بھی پتھر ہی ہے اور یہ بھی پتھر ہی ہے. کھجور دی گٹھلی مراد ہے سکا نار دانا نہیں مراد. اچھا جی. اور نہیں کفارہ اس پر قضا کرے گا تو کفارہ دھیان کرے جب ذکر کیا ہے شیخ نے اس کو لفظ ابتلا کے ساتھ باہروں سدھا اندر نکل گیا کنکری تے اس لیے کہ چبانا نہیں حاصل ہوتا اس میں یہ چبایا تو جاندہ نہیں تو اندر نکل گیا. اچھا جی انہاں نہ روزہ کیوں افطار ہو گئے تو الٹا میدے جا کے خرابی مچے گی. بعض افطار کر دیا بوجہ پائے جانے فطر کی صورت کے کیڑی آمدن نکل گیا نگلنا ابتلا. اچھا کفارہ پھر کیوں نہیں اور نہیں کفارہ باوجہ نہ پائے جانے معنی کے افطار کا معنی نہیں پایا گیا وہ کیے. اور سنو نا اور وہ بطن کی خواہش کا پورا ہونا بطن کی خواہش پوری ہوتی غذا کے ساتھ وہ نہیں پائے گی. اس واسطے کی ہے کفارہ یہاں چونکہ بطور سزا ہے تو سزاؤں کا قانون ہے وہ شبہ سے اس لیے کفارہ گر گیا. اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے لازم ہے اس پر کفارہ جن کی کیتا ہاں یہ نا بھی انہیں جنہیں کھپی نکل گیا ہے نا تو کیے ہاں اس لیے کہ یہ سنیں جی اس لیے کہ وہ مفطر غیر معذور ہے. یہ بندہ ان روزہ افطار کیتا ہے تو عذر کوئی نہیں سی وجہ تو پس ہو جائے گی جنایت اس کی یہاں اظہر اگو آوے گا کفارہ تاں جے جنایت پوری ہوئے ان دی صورتاں ہون گی ہیں
لیکن امام مالک فرماتے ہیں یہاں جنایت پوری ہوگی ہے یہ بات اثر ہے وجہ کیونکہ نہیں غرض اس کے لیے اس فعل میں اے جڑا نے کنکری یا گٹھلی یا لوہا اندر کھادا ہے نہیں غرض اس کی اس فعل میں سوائے جنایت کرنے کے کس پر روزے تے جنایت کرنا چاہتا ہے نا تو لہٰذا پھر ایک ہی ہویا تو مذاق ہویا اس لیے اس پر کیا ہے برخلاف اس صورت کے کہ غذا حاصل کی جائے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس سے بھی کفارہ وغیرہ یعنی یہ جو ہے نا جو غذا ہوتی ہے نا غذا اس میں صرف روزے پر جنایت مقصود نہیں ہوتی پیٹ کی خواہش پوری کرنا ہے تو یہ لوہا اور کنکری کھانا سوائے روزے پر جنایت کرنے کی اس کی اور کوئی غرض نہیں ہے اور غذا میں تو پیٹ کی پوری کرنے کی غرض ہوتی ہے جی اے وجہ تو لہذا یہاں صرف وہ یہ شرارت کر رہا ہے اس لیے اس پر کفارہ ہے کن کے نزدیک او بلا ہو جائے ہم کہتے ہیں جواب کہ عدم دعاء ہے طبیعت کا اس کی طرف نہ بلانا طبیعت آندھی بھی وٹے کھاؤ طبیعت کا اس فعل کی طرف نہ بلانا بے پرواہ کرتا ہے کفارے کے واجب کرنے سے اس میں بطور زاجر مثال دیں دینے جیسا کہ نہیں واجب حد خون پینے میں بول پینے میں حالانکہ بھی پینا کیے حرام ہے تو گندی شے ہے برخلاف شراب کے شراب پیے گا تو حد لگے گی جی دھیان کرے جب اور اگر نگل گیا گٹھلی خشک کی یا اخروٹ کا چھلکا یا اے نکل گیا تو نہیں کفارہ اس پر کیونکہ اخروٹ کا چھلکا بھی کوئی غذا نہیں ہے جی اور اگر نگل گیا اخروٹ خشک ثبوتا اخروٹ کھا گیا سنیں جی ثبوتا تو ہے کی سی تازہ نہیں سی خوشنا پکا آ جڑے تو نہیں کفارہ اس پر بھی ہاں مگر یہ کہ چک مارے اس کو حتیٰ کہ پہنچ جائے اس کی گری تک تو پھر اندر پھینک لے گیا پس واجب ہے اب کفارہ کیونکہ ان گری کھادی سو پھینک منہ وہ تسی بھی ثبوتا اندر چلا گیا سنیں اچھا جی اب لفظ آ رہا ہے جب بولیا جی اور اگر کھایا اس نے بطیخ کا چھلکا بطیخ اتوانا تو کھکڑی ساریاں بطیخ ہی جی سنیں جی اجنا چھل لائی دیئے امب دے و چھلکا بچے ہی جی اجنا دے چھلکے تار کھا دے جا سکتے نے اور اگر کھا گیا بطیخ کا چھلکا ایسا چھلکا جو خشک تھا جی یہ بطیخ دی صفت نہیں اور چھل سٹی پئی سی چھلکا کندہ کھکڑی دا چھلکا تو توپنال پیا شام تک سک گیا انہیں سکا چھلکا کھادا تو روزہ تو ٹوٹے گا لیکن لا کفارہ علیہ اور اگر ہو وہ چھلکا تر اے انہیں کسے کھکڑی کھا کے سٹیا ہے تو چھل کھا گیا جی تو پس تحقیق بعض نے کہا ہے کہ اس میں اور روزہ رکھیا ہوئے اور رمضان دا تے پھر کھا جائے جان کے تے اے جے متا ہوتے آنکھوں پہ جڑا بھی چھل کھائے گا اس تے کفارہ پہندہ ہے کہن کرے جو پچھلا مسئلہ پہ میں گیا اور اگر کھا گیا درخت کے پتے کی کھا گیا ہونوں بیکھنا ہے بھی پتے عادتاً کھا دے جاندے نے کہ نہیں اور اگر ہیں وہ پتے ان سے جو کھائے جاتے ہیں تو پس اس میں وگرنا پس نہیں وگرنا ان اے ویکھو نا اے بند گوبھی دے پتے مولیاں دے پتے تے اے ساگ اے سارے عادتاً کچے بھی کھا دے جاندے نے جی
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਈਆਂ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਗ ਦੀ ਗੰਦਲ ਤਰੋੜ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਫਾਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਇਲਾ ਫਲਾ, ਮਸਲ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੌਂਗ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਸੂ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਆਦਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੜੂ ਛੜੂ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਆਦਤ ਹਨ, ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਤੀਲਾ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਫਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਰਦ انسان کھاندے نے عادتاً تو پھر جی. اور اگر نگل گیا انگور کا دانہ کی نا بنگور ہی ہے نا کھویا تو سدھا اندر بغیر چبانے کے بغیر اگر نہ ہو اس کے ساتھ سفروک ہو ہاں اس کا سفروک نہ ہو ٹانی ہوں یہ مراد ہے بھی انگور جڑا بھی نال وہ لگا ہے نا تو پچھے سکی جی ٹانی بھی تو ہوندی نا نال سب تو گندا درخت انگور دا ہے نال تروڑ لو نا ایڈا پیڑا سارے درخت تے ان جی میں کی تدریاں نکلیاں نے گندا جا تے سکیاں جی ٹانیاں تے ڈنگ ڈنگیاں جی ویکھے سب تو انگور توڑنے تو بعد جڑا درختاں میں تو گندا لگتا ہے وہ انگور دا درخت ہے پھر جلے پتے لگے تو انگور لگے تو چلو چنگا ہو گیا. اچھا نال ان دی ٹانی بھی ہاں والمراد ہا ہونا اصل حبت العنب من العنقود ٹھیک ہے بھی وہ نال سکی شاخ بھی سی کی سی نہ اگر نہ ہو تو انگور ثبوتا اندر ایک تینہ چبایا پھر تو ہے ہی ہے پس اس پر کفارہ ہے پس اس پر اور اگر ہو اس کے ساتھ کون سفروک جی اختلاف کیا اس میں بعض نے فرمایا کہ کفارہ واجب اس لیے کہ وہ شاخ پچھلی خشک نہیں کھائی جاتی انگور کے ساتھ اسی طرح جی اور بعض نے کہا کہ کیا ہے کفارہ واجب ہے اور مناسب ہے یہ کہ کہا جائے اگر پہنچ گیا شاخ اس کی پیٹ تک پہلے بھئی شاخ تھلے پہلوں تے انگور بعد تو پس اور اگر پہنچا لب پہلے انگور تھلے شاخ پچھلے پاسے تو کیا ہے تو جی شاخ تے انگور منہ چپا کے چبا کے کھا گئے تھے کفارہ ہے یہ انگور کھا گئے. اور اگر نگل گیا گندم کا دانہ کس کا حبت حنطۃ تو پس اس پر ثبوتا نکل گیا اور اگر اس نے اس کو چبا لیا منہ وچ پورے چبایا تو ایک دانے سارا لاش ہے کر دیتا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے پس کفارہ نہیں ہے قضا فی الفتاوہ اے گندم دے دانے دا فرق جی قول شیخ رحمہ اللہ کا ہن کفارہ جی اور وہ بندہ جس نے جمع کیا آمدن سبیلین میں سے ایک میں یا اس نے کھایا آمدن یا اس نے پیا آمدن کھایا پیا اس چیز کو کہ غذا حاصل کی جاتی ہے اس کے ساتھ یا دوائی حاصل کی جاتی ہے اس کے ساتھ عادتاً غذائے یا دوائی ہے تو انہیں عادتاً آمدن کیتا ہے تو پس لازم ہے اس پر قضا اور کفارہ قضا تے کفارہ آئے میری توبہ
اس لیے کہ جنایت متکاملہ ہو گئی ہے بوجہ قضائے شہوت کے، پیٹ کی خواہش پوری ہو گئی، پیٹ کی خواہش پوری ہو گئی تو چونکہ جنایت و قصور جی کرتوت قصور پورا ہو گیا قضائے شہوت کی وجہ سے، اس لیے اس پر قضا بھی اور کفارہ بھی ہاں قضا بکھری ہے کفارہ بکھرا ہے۔ اور نئی شرط انزال یہ قیاس کرتے ہوئے غسل پر، کیونکہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو دونوں پر کیا ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح جب یہ دخول ہو گیا تو کفارہ لازم آ گیا جی، کیونکہ قضائے شہوت متحقق ہو جاتی ہے بغیر انزال کے، محض انزال تو رجنا ہے، اور رجنا شرط نہیں ہے، اندہ مکیس لے پیش کر دے جے، جیسا کہ وہ بندہ جس نے کھایا ایک لقمہ یا ایک کھجور تو واجب ہے کفارہ، اگرچہ نہیں پایا گیا رجنا، انہیں صبح سحری کی تھی صبح آدھی روٹی تے زور تو بعد ایک کھجور کھا دی تو رج جائے گا، یا ایک لقمہ روٹی کھا دی، حالانکہ اس سے کفارہ، کیونکہ اصل گل ہے بھی غذائے یا دوائے تے ارادے نال کیتی ہے، اس اتے کی لازم ہے تے کذالک ھذا یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی کندے وچ انزال نہیں ہویا ہاں اے جنا جامع آمدن میں۔ اچھا جی اس کے تحت مسئلے اور اگر جمع کیا اس نے میتا سے، کس سے؟ میتا سے، مراد عورت فوت ہوئی، میتا سے یہ مراد ہے کون؟ عورت فوت ہوئی یا بہیمہ سے، جی یا ڈنگر مونس سے، تو پس نہیں کفارہ انزال کرے یا انزال نہ کرے، روزہ ٹوٹے گا قضا بھی کرنی ہے لیکن کفارہ کوئی پیچھے تفصیل آ گئی جب روزہ کیڑی صورت ٹوٹتا ہے جی۔ اچھا جی مسئلہ، اگر مجبور کیا عورت نے اپنے خامد کو جمع پر، جی عورت نے مجبور کیا اپنے خامد کو جمع اس حیثیت سے کہ نہ طاقت رکھ سکا مرد عورت کو دفع کرنے کی، اس سے سنیں بھی کوئی ہو جی مجبوری بن گئی، اس نے آکھیا بھی ورنہ میں کر دیاں گی مثال طور تے، تو اس نے اندر نال جمع کیتا، پس پس جمع کیا مرد نے عورت سے درا حال ہے کہ مجبور ہے۔ اچھا جی تو اب اس کا حکم کیا ہے، کفارہ ہے کہ نہیں؟ ذکر کیا گیا فتاوی سمرقند میں یہ کہ مرد پر اور عورت دونوں پر کفارہ ہے، اور جو عورت کا روزہ ہے تا دونوں پر گل تو روزے دی چلتی پی جی، اس لیے ہن سنیا جی۔ اچھا جی عورت تو خوشی نال مرد مجبور ہے، اس تے کفارہ کیوں ہے؟ کفارہ تے یہ سزا ہے تے تشبہ نال گر جاندی حد، ایتھے کیوں کفارہ ہے؟ دھیان کریں جی، اس لیے کہ جمع مرد کی طرف سے جو جمع ہوا ہے یہ نہیں متصور ہو سکتا مگر بعد انتشار اور لذت کے، اور یہ جو انتشار اور لذت ہے یہ دلیل ہے مرد کے اختیار کی، سنیں وَإِنْدَهُ، اور اس وقت جدوں انتشار تے لذت شروع ہوئی ہے، اور اندہو زائل ہو گیا اقرا، اندہو کسی امام دے نزدیک نہیں، بھائی اس وقت کی ہو گیا اقرار ظاہر ہو گئی، ختم ہو گیا اقرا، کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار شروع ہو گئے، اے وجہ جی۔ لیکن فرماندے نے اصح یہ ہے کہ نہیں واجب اس پر، کفارہ کس پر؟ عورت پر، مرد پر کفارہ نہیں، اس لیے کہ وہ مکرہ ہے، کیا ہے؟ اگلا جڑا کام ہویا ہے، اور انتشار ان چیزوں سے ہے کہ نہیں وہ مالک اس کا، ظاہر ہے جب عورت اس کو مجبور کر رہی ہے اور اس کو اس طرف لا رہی ہے تو یہ تو طبی چیز ہے کہ اس کو انتشار ہونا ہے، یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں
اس لیے جو ہے نا وہ مکرہ ہے تو اس پر صحیح ہے کہ کفارہ نہیں، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ الٹ مسئلہ، اور اگر مجبور کیا مرد نے عورت کو جماع پر، کنے مرد نے عورت کو جماعت مجبور کیا تو ہن عورت مکرہ ہے تو پس نہیں کفارہ عورت پر بالاجماع، عورت بالاجماع کفارہ مرد تے ہے تے عورت تے کوئی نہیں۔ وجہ اس لیے کہ کفارہ واجب ہوتا ہے قصور جنایت کاملہ کے سبب سے، اور وحاظ ہی، اور یہ نہیں ہے جنایت، یہ ادھر سننا جڑا عورت نے مجبور کیتا ہے نا ان دے وچ عورت دی طرف جنایت کو نہیں ہوئی، جنایت کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اقرا اٹھا دیتا ہے گناہ کو، اقرا اٹھا دیتا ہے گناہ کو۔ حدیث پاک کے نا کہ بھئی مکرہ جو ہے ومستکرہو، جن سے مجبور کر کے کام کرایا جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوتے، تو اقرار یہ گناہ کو اٹھا دیتا ہے۔ اور کفارہ واجب ہوتا ہے گناہ کے اٹھانے کے لیے، کفارہ تے جڑا قصور کیتا انہوں ختم کرنا ہے، اور نہیں گناہ یہاں، اس لیے اس پر عورت پر بالاجماع کفارہ نہیں۔ سمجھی جے گل، ہن سنیا جے، اور یہ کل اے جڑا بے مرد نے اقرا کیتا انہیں، یا جڑا جان بوجھ کے کیتا، جڑی بھی صورتاں جے، اور یہ کل جب کہ ابتدا کی جماع کی، حالانکہ تحقیق نیت کر چکا تھا روزے کی رات کو، صبح صادق تو پہلے نیت کیتی سی مرد عورت نے، تے بعد وچ اجماع ہویا رضامندی نال یا کندے نال، اقرا ایک نال یا دوجے نال۔ بہرحال جب فجر طلوع ہوئی پہلے سے کہ نیت کی، نیت بعد وچ کیتی، کدوں؟ طلوع فجر تو بعد، پھر نیت کی بعد اس کے، اور پھر جماع کیا دنے پاویں 7 بجے پاویں 8 بجے، سنیں جی، تو نہیں لازم مرد کو کفارہ عند ابی حنیفہ۔ تو گل سمجھ آ گئی؟ میں نیت کیتی کدوں؟ طلوع فجر تو بعد، اور صبح صادق تو بعد یار، صبح صادق تو بعد، تے پھر نیت کر کے روزے دی تو نہ کی کیتا جماع تے اس تے کفارہ، مرد تے کفارہ لازم۔ کفارہ لازم ہے۔ اتوں ویکھو نا یار، لم تلزم ہل کفارہ، تو بے مرد نو کفارہ نہیں، ہاں وہ عورت بھی اگر ایویں تو بھی ایویں جی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی جن نے بھی نیت بعد وچ کیتی ہے تے بعد وچ آمدن اے مفطر پایا گیا تو اس تے کفارہ لازم نہیں۔ اور یہی مراد ہے اس کے ساتھ کہ ذکر کیا اس کو صاحب منظومہ نے، کیڑا اے شعری، نہیں واجب تکفیر بالافطار جب کہ نیت کی روزے کی من النہار، وہ تو شعر لکھا ہے اس طرح کہ عبارت بنی ہے، شعر لکھے لکھا ہے نا بھئی نہیں واجب کفارہ افطار کے ساتھ جب نیت کرے روزے کی دن سے تے بعد وچ او روزہ تروڑ دے وے، قضا ہے وے تے کفارہ واجب نہیں۔ دھیان کرے جے وہ، اس لیے کہ وجہ کی ہے، فرق کیوں ہے؟ بس صبح صادق تو پہلے نیت کیتی ہوئے تے بعد وچ کام پائے گئے تے کی لازم ہے؟ کفارہ لازم ہے۔ تے جے کر نیت کی یار سمجھ کون جی ہوندی، بس صبح صادق کے بعد نیت کے، انہیں سویرے نیت کیتی 6 بجے تے انہیں قربت کیتی 8 بجے، یار کہ مصیبت جی، یا 8 بجے کھانا کھادا ہے جی، وہ نال ہی ہے، تے اس لیے ایتھے بھی کفارہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے لوگ ٹانگے والے نہیں ہو، فقہا مجتہدین یار، اس لیے کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے روزے کی صحت میں بے نیت من النہار کے ساتھ، شفافے کے نزدیک روزہ نہیں ہوتا تے روزہ ہی کوئی نہیں،
اور قانون میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے شبے کو اور کفارہ ساقط ہو جاتا ہے اے وجہ جی کہ بھی تو کفارہ کوئی نہیں جی مسئلہ جی اور اگر جمع کیا اس نے اپنی بیوی سے درحال ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا تو نہیں کفارہ کس پر وہی مسئلہ ہے اگرچہ مطاوت کرے عورت مرد کی جمع کے وسط میں اگرچہ وسط میں اس کی طرف سے خواہش کا اظہار ہو رہا ہے لیکن پھر بھی لا کفارت ایضاً اس لیے کہ عورت نے مطاوت بھی اس کے تابع ہونا ان کی خوشی شریک ہونا اس لیے کہ عورت نے مطاوعت کی ہے مرد کی بعد اس کے کہ ہو چکی تھی مفترا کیونکہ دخول ہونے دے نال ہی روزہ ٹوٹ گیا ہے یہ ہن جو کچھ ہو رہا ہے بعد وچ ہو رہا ہے لہذا کفارہ نہیں ہے جی اور اگر مطاوعت کی عورت نے اپنے زوج کی یا زوج کے غیر کی کس میں رمضان میں 8 بجے انہیں مرد دی خواہش دی اتنے وہ بھی خوش ہو کے انہیں نال قربت کی تھی یا اندر کسی غیر نال منہ کالا کیتا کند کیڑے مہینے میں تے پھر حائضہ ہو گئی اسی دن میں تو 2 بجے انہیں حیض شروع ہو گئے تو ساقط ہو گیا کفارہ صح پر اصح یہ ہے جو کفارہ لازم آیا تھا نا 8 بجے او سنیں جی کیونکہ یہ نام ہی کر دی تھی ہون روزہ تو ختم ہونا سی اس دن اور اسی طرح جب اس کام کے بعد مریض ہو گئی کیا ہو گئی ایسی مریض کہ جس کے ساتھ روزہ توڑنا تھا اس نے ایسی مرض کہ جس کے ساتھ ویسے نہیں بھی سینو چکر آن لگ پینے یا ٹردیا ٹھڈا لگ گیا انگوٹھے نو تے ہو یہ نہیں مراد بھی او شدید تے اے کدے بعد وچ ہو گیا تے پھر بھی اوڑا پہلا کفارہ لازم ہویا سے ساقط ہو گیا اچھا جی اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے کہ نہیں ساقط ہوگا کفارہ عورت سے انہوں نے فرمایا لازم ہو چکے ہونے ختم نہیں ہونا ہونے مسئلہ جی اور اسی طرح جب جمع کیا رجل نے اپنی بیوی سے 8 بجے پھر مریض ہو گیا مرد اسی دن میں جی کہ خود جی مرض تو ساقط ہو گیا مرد سے کفارہ مرد سے اچھا جی 8 بجے قربت کر لی تے 12 بجے جنا بیگ چاہ کے ٹر پہ اور اگر سفر شروع کر دیا اس نے تو کفارہ ساقط اس لیے کہ سفر اس کے ساتھ ہے جی اور اگر جارح نفسہ 8 بجے قربت کی تھی انہیں 10 بجے انہیں اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہیں اپنے آپ کو زخم لا دیتا پس مریض ہو گیا اس زخم کی وجہ سے حتیٰ کہ ہو گیا کہ نہیں قدرت رکھتا اب روزے پر روزہ توڑنا پڑ گیا ہے تو وہ جڑا 8 بجے کر بیٹھے نے لا تسقط عنہ کیونکہ یہ بھی انہیں مرض جڑی اپنی حرکت نہ لاحق کی تھی مک گئی گل او متن او ما یتغذا بہی او غذا کی ہونی قول ماتن کا ما یتغذا بھی جان بوجھ کر وہ شے کھائی جس کے ساتھ کیا کی جاتا ہے اختلاف ہے تغذی کے معنی میں تغذی کی ہندی ہے بعض علماء نے فرمایا ان تعریف اختلاف ہے تو مسئلے آگو مختلف ہو جانا جی بعض نے فرمایا کہ وہ شے کہ میلان کرے طبیعت اس کے کھانے کی طرف ہر وہ شے جس کے کھانے کی طرف طبیعت وہ کیا ہے وہ تغذی ہے وہ غذا ہے اب ایسی شے آمدن کھائے گا تو ایک اور ختم ہو جائے اس کے ساتھ پیٹ کی خواہش پیٹ دی خواہش بھی پوری ہوئے
تے طبیعت بھی ایک غذا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تغذی یعنی غذا وہ شے ہے کہ لوٹے نفع اس کا بدن کی صلاح کی طرف، اون دے نال بدن نو فائدہ ہے، اون دے نال بدن نو فائدہ ہے بس۔ پامیں طبیعت میلان کرے نہ کرے، پامیں پیٹ کی شہوت پوری ہو نہ ہو، لیکن اس کو اس کے ساتھ اس میں بدن کی صلاح ہے۔ ہن دھیان کرے جب فائدہ اس کا اے بھی اندی صورت، فائدہ اس کا اس صورت میں جب چبایا اس نے لقمہ، جب پھر نکالا اس کو باہر، پھر نکل گیا اس کو، پھر نکل گیا۔ قول ثانی پر کفارہ واجب ہے، کیوں؟ بدن کی صلاح غذا ہی ہے کہ اندر جا کے زہر تو نہیں بن جانا۔ اور قول اول پر کیونکہ منہ چ باہر کٹ کے طبیعت میلان نہیں کرتی دوبارہ منہ چ پانے گا۔ سنتے پے ہو؟ وہ پہلی گل، دوجی تو چلو ہوئی کہ نہ ہوئی، یعنی طبیعت میلان نہیں کرتی، کیونکہ مجموعہ مل کر تعریف ہے نا، تو لہٰذا اس سے کفارہ واجب نہیں، روزہ تو ٹوٹے گا لیکن اور سنیا جی اے جزی فائدہ ظاہر یہ ہوگا دونوں تعریفوں کا۔ پھر مڑ کے پتے آ گئے جی، اور اسی پر ہے ورق حبشی ہیں اور حشیشہ ہیں اور قطات، جب کہ کھائے اس کو، جب کہ ہاں، اور پوس دے پتے بھی ہوندے جی، جدو نکلدی ہے اپنی کی افیم جی، تے یہ پنگ دے پتے بھی نے، اس طرح اور بھی کوئی چیزیں ہیں پہ جی مختلف علاقے ہوں یہ جڑے ترائے بند کھادے نے پتے کہندے نے وہ اسی پر اختلاف ہے۔ پس قول ثانی پر نہیں واجب کیڑی شے؟ قول ثانی کی اسی کو اس میں بدن کی، اس لیے کہ نہیں نفع اس میں بدن کے لیے، بسا اوقات ضرر دیتے ہیں، اور نشہ چڑھیا تو الٹا طبیعت خراب ہو گئی اور کم کر دیتے ہیں اس کی عقل کو۔ اور قول اول پر واجب ہے، قول اس لیے کہ طبیعت میلان کرتی ہے اس کی طرف اور پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا خواہش بھی پوری ہوتی، پنگیاں دی تو لہذا انہیں روزہ رکھیا سے تو کفارہ۔ اور اگر کھایا اس نے ذرہ کے تھلے والے ٹانڈے کو، ذرہ کی شے مکئی نو مارو گولا، جوار کی شے، اور گنے جوار دے چوپی دے نے، وہ مکئی تے باجرے دے نہیں چوپی دے، وہ پتہ ہے جی، وہ پلا ہوئے او قوائم وہ تھلے گنا، وہ کماد دا گنا ہے ہی ہے وے یا جوار دے۔ اور اگر کھا گیا وہ ذرہ کے قوائم کو، وہ کے نام رکھتے ہیں اس کا مضور، تو فرمایا علامہ زند ویستی رحمہ اللہ نے، دیکھتا ہوں میں اس بات کو کہ سجن پر اس لیے کہ اس میں مٹھاس بھی ہے اور لذت بھی حاصل کی جاتی ہے اس کے ساتھ، اور کون نہیں سمجھ لگی؟ قضا کال سیرفی فیضا ہی تے ستے ہے۔ اور اگر کھا گیا مٹی کی تو پس لازم ہے اس پر نہ کہ مگر جب کہ کھائے تین ارمنی، او جڑی گاچنی ہوندی ہے تختیاں پوچھنے والی جڑی عورتاں بھی کھاندیاں نے تو شوق نال کھاندے نے جی، او مٹی، پس لازم ہے اس پر کفارہ قضا فی العیون۔ اور اگر کھایا اس نے نمک، اگر کھایا تھوڑا
تو واجب ہے، کفارہ، اور اگر کھا گیا پورا توڑا تو پس، کیونکہ چوکھا عادت ہے نا نہیں کھاتا جاتا جی۔ اچھا جی، اور اگر کھا گیا گوشت میتا کا، مری شہدہ، گوشت کھاتا، وہ کھانا تو پکا کے ہی سوں یا جویں میں کھادا سوں، کیونکہ کچا گوشت اگوں آ رہے ہیں، وہ اگے کچے دا گل آ رہے ہیں۔ اگر تحقیق ہو گیا تھا وہ گوشت میتا کا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے اور بدبودار ہو گیا ہے، تو پھر وہ پکا کے، کھاتا ہوتے ہونے سے کفارہ، آپ پکانا نہیں ذکر تھے تو پھر نہیں کفارہ۔ اور وَإِلَّمْ يُدَوِّدْ وَلَمْ يُنْتَنْ، اور اگر وہ کیڑوں والا اور بدبودار نہیں ہوا تو کھا گیا تو پس اس میں کفارہ ہے، لیکن ہونا پکا کے، کیونکہ اگے دیکھو نا کہ جزی آ رہی، وَإِنْ أَكَلَ لَحْمًا نِيًّا، کچا گوشت کھا گیا تو کفارہ کوئی نہیں، تو پھر تو جو کچا ہی کھا تو پھر تو مسئلہ آ گیا، ایک ایک پن کے کھانا جی، پکا کے بھی۔ اچھا جی، تو پھر اس پر کیا ہے؟ کفارہ ہے جی۔ اچھا جی، اس لیے کہ یہ میتا کا گوشت ماز حرام ہے، کیا ہے؟ ماذ حرام، اور مکروہ ہے بوجہ شرع کے، بوجہ شرع، نہ بوجہ تباہ کے، اور تباہ نفرت کرے تھے آ جڑے بھی ڈنگراں نو مار کے بے زبانی کر دے شرعی طریقے نال، جو مار دے نے تو کھاندے نے، تو طبیعت میلان کر دی بھی تو کھاندے پہ، آکھو جو کافر نے، گل اسلام دے کفر دی نہیں، گل انسانی طبیعت دے میلان دی یار، اے بے جی۔ تو پس ہو گیا، اے جن نے انہوں گوشت کھادا نا میتا کا، پس ہو گیا جیسے کھایا اس نے طعام مغصوب، اور جیسے کھایا مسرود بے مرقات ناجسات، پلیت شورا سی ان دے وچ روٹی انہیں کٹ کے سرید بنایا، تو جویں اے کھا گیا اے گندے کہ نہیں، اور جویں میتا گندے تے یا انہیں طعام کھو کے کھادا تے بھی گند کھادا سو۔ اور اگر پی گیا خون کی تو پس اس پر پس نہیں کفارہ، اور اگر کھا گیا گوشت کچا، کیڑا، تو پس، کیونکہ عادتاً کچا گوشت نہیں کھادا جاتا، تو جے شیر روزہ رکھا ہوا تو بکری کھا جاتے، کفارہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ شیران تو نہیں، چلو ٹھیک ہے جی، مہربانی جی۔ اچھا جی، مسئلہ جی دنداں جو کوئی شے نکل آئے، مولی ارسلان قابو نہیں دند، دھیان کر، اور اگر نکلا اس کے دانتوں سے خون، دندہ جو خون نکلا ہے، آخراجہ نہیں خاراجہ، آخراجہ پہ تیلیاں شیلیاں باہر کے کٹیا ہو نہیں۔ اچھا جی، تے پس نگل گیا اس کو، تے اندر کٹ پر گیا، اگر خون غالب ہے کس پر، اور منہ قدرتی لعاب تے ہے نا، بلا ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نکل گیا، اگر خون غالب ہے کس پر، یا دونوں، افطارا ولا کفارہ تعالی، کفارہ کوئی نہیں، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر تھوک غالب ہے، اے ماڑا جا پیلا جا رنگ ہوئے ہے، تو ہن لا یفطر، ہن روزہ بھی۔ اور اگر کھا گیا گوشت اپنے دانتوں کے درمیان والا، سرگیوں نے تے دنداں میں رہ گئی کچھ ہے تو صاف کو نہیں کیتے، تے صبح صادق ہو گئی ہے، تے دنداں میں نکلیا ہو پرزا، تو ان کی کیتا ہو، اگر ہے تھوڑا تو، اور اگر ہے کثیر تو، بھی اگر چھوٹا ہے تو پھر تو نہیں، تو جے مجھ جڈا ہے نا جی تو پھر کی ہے افطارا،
ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਮੱਝ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ चना अगों होता है सब्र करो कि वो गोश्त अगर क्या है वो कलील है तो फिर रोज़ा फासिद नहीं होगा, और अगर कसीर है तो रोज़ा फासिद होगा, लेकिन कफ़ारा। कफ़ारा लाज़िम। और फरमाया इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने इफ्तार कर देगा रोज़े को दोनों वजहों में, इसलिए कि इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह के नज़दीक मुँह के लिए ज़ाहिर का हुक्म है, मुँह के लिए ज़ाहिर का बातन का हुक्म नहीं है, उच्ची इनका हुक्म नहीं है, किंदे वास्ते मुंह वास्ते आंदे ने जेकर मूँह वास्ते बातन दा हुक्म हुंदा ते वुज़ू च करूली कीती ते अंदर तो पानी फिर चला गया ते फिर रोज़ा फासिद हो गया, ते हालांकि रोज़ा फासिद ते लिहाजा मूँह दा हुक्म जेड़ा है की है हुक्म ज़ाहिर है तां ते वुज़ू विच गुसल च करूली फ़र्ज़ है। जी, हत्ता के नहीं फासद होता रोज़ा उसका मद मदा के साथ। हमारी दलील इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह के मुकाबले में वो ये है कि कलील और जरा थोड़ा जा गोश्त निकले ज़र्रा निकल जाए बा मंजिल उसकी इस वास्ते वो माफ़ है, तो जी वो चोखा है तो फिर तसी भी आने की है। रोज़ा फासिद है। अच्छा जी, बहरहाल जब निकाला उसने वो ज़र्रे को अपने हाथ के साथ, पावे छोटा तो पावे, बड़ा है, फिर निकल गया उसको तो किए इत्तफाक रोज़ा फासिद हो गया। अफ्तारा इजमान। हुण ये वे कि कलील कसीर के दरमियान फासिल कौन है जी, भी किन्ना को कलील है तो किन्ना को, अगर है अंदाज़ा चने का पस वो जो ज़्यादा उससे वो जो कम उससे, चना तो चने तो जेड़ा काटे और काला चना सुक्का, जी, चिट्टा चना उबलिया नहीं, तो बस वो जो कम है कलील है, और वो जो चने की मिक़दार से ज़्यादा है वो कसीर है। अच्छा जी, अगर निगल गया तिल को जो उसके दांतों के दरमियान था, दंदा में जो तिल सी जी, तो वो की किता उन्हें, निकल गया, तो ला युफ्तिरो रोज़ा फासद, क्योंकि निक्की जी शय में। और अगर तनावुल किया तिल को खारज से बाहरों फड़िया जी, और निगल गया सीधा उसको बगैर, ज़बाने तो फासिद हो जाएगा। आया कफ़ारा है कि कोनी, चूँकि ने बाहरों खाने वाली शय खाधी है। इख्तलाफ किया है वजूब कफ़ारा में, मुख्तार यह है कि कफ़ारा वाजिब हो गया तू तिल ला। और अगर उसने बातिल जो है वो मुँह में बाहर से लिया, सुने चबाया, तो चबाने के बाद तो कोई शय नहीं, तो रोज़ा फासिद, इसलिए कि वो ला शय हो गया है, तो पास नहीं पहुंचा उसके हलक की तरफ। ये जेड़ा लफ्ज़ ना पंजाबी दा लाश, असल च ला शय आ कि लाश है, कि हुणे जिंदा शय नहीं, जी, तो फिर उन्होंने मरूरे बकत नाल असीं की ना रखे हुंदा, तो किसी नूं गाल कर जा लाश जई आ, असल हुंदा या लाश शय जई आ। अच्छा जी, मसला जी, और अगर निकल गया गोश्त जो बांधा हुआ था धागे के साथ, साध ने निक्की जी बोटी धागे नाल बद्धी ते बन के ते उतों अगां मूँह च लै गया थल्ले, इत्थे नहीं है अगां। और अच्छा जी, और तर किया उसको अपने थूक के साथ मुँह च रख के, फिर गुजारा उसको दूसरी बार और तीसरी बार अपने मुंह में, बोटी मुंह च 2-3 बारी तर कीती जी, धागे नाल बद्धी सी, ते और निकल गया उस थूक को, और जिहड़ी बोटी नाल 2-3 बारी रली है तो बोटी नहीं निकली, ये तो धागे वाली वापस लियानी है, इन्हें 2-3 बारी नहीं समझा, और वेखो ना। अच्छा, और अगर निकल गया वो गोश्त जो बांधा हुआ था किसके साथ, फिर निकाला धागा फौरन, तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये तां है जेकर बोटी भुज्जी शुज्जी नाल मसाले कोनी सन लगे,
ਉਵੇਂ ਖਾਲੀ ਬੋਟੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ नहीं गई ਤਾਂ जी इसलिए कि जब तक उसके हाथ में है पिछोने वो ब्रेक सिस्टम ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ तो पास उस बोटी के लिए खारज का हुक्म है कि ये खारिज का हुक्म। अगर जो संग वाले पास टुर गई है जी और अगर जुदा हो गया धागा टूट गया तो बोटी तो अफ्तार वैन फाता लालच ठीक है मुक की गल यार। और अगर बटा धागा दर्जी ने दर्जी धागा पे तैयार करता है जी या सूई च पाण वास्ते घड़ थुक लांदा बंद नाल जी वट के ते और तर किया उस धागे को अपनी के साथ हाँ फिर गुजारा उसको दूसरी मरतबा फिर एक बारी धागा मूँह नाल तर कीता फिर एक बारी धागा अपने मूँह च उन वटने वास्ते और ये दो त्रै बारी धागा मूँह च गिला कीता और निकल गया इस थूक को सुट्टी नहीं बाहर सुने ही निकल गया जी। थुक निकल गया धागा तो वापस ये फासद हो गया रोज़ा उसका क्योंकि धागे नाल कोई शायद रंग रुंग ले के अंदर चला गया और हो गया है जैसा कि जब निकाले अपनी थूक को फिर निकल जाए उसको थुक नूं तली सुट के फिर चट जाए ना तो रोज़ा फासिद हो गया हो जाता है जी अंदर वाली होवे तो फिर नहीं। अच्छा जी अगर जारी हुआ लुआब रोज़ेदार का उसकी ठोड़ी तक और वो सोया हुआ है या सोया हुआ नहीं और कई बार मूँह जरालू वगदियां ने फिर पास निकल गया उसनू शुरुड़ करके फिर लै गया बाहर वाली नू पहले से कि वो टूटे ते ला युफ्ते रोज़ा फासद नहीं होगा क्योंकि उनका तलक मूँह के नाल गोया के जे अंदर ही है। देखो कित्थों तक गल पहुँचाई बाबिया खुदा दी कसमें वो जने कित्थों तक गल पहुँचाई ने वो। अच्छा जी और रोज़ा वो रुकना है खाने और पीने और जिमा से दिन के वक़्त नीयत के साथ बस अगर खाया रोज़ेदार ने या पिया या जिमा किया भूल कर तो लम युफ्तिर और अगर सो गया बस इतलाम हो गया या नज़र की औरत की तरफ बस इंजाल हो गया या तेल लगाया या पछने लगवाया या सुरमा लगाया या क्या किया बोसा लिया औरत का तो लम युफ्तर बस अगर इंजाल हो जाए कुबला के साथ या लम्स के साथ तो बस लाजम है उस पर कज़ा नहीं कफ़ारा उस पर और कोई हर्ज नहीं कुबला के साथ जब अमन हो अपने आप पर और मकरूह है अगर ना अमन हो और अगर मजबूर किया उसको कहने तो लम युफ्तिर और अगर कह की उसने आमदन भरा उसके मुंह को या मिल अफमी अपना मुंह भर तो बस उस पर कज़ा है। और वो बंदा जो निकल गया कंकरी या लोहा या गुठली अफ्तारा और कज़ा करे। और जिसने जिमा किया आमदन सबीलैन में से एक में या खाया या पिया वो कि ग़िज़ा हासिल की जाती है उसके साथ या दवाई हासिल की जाती है उसके साथ बस लाज़म है उस पर क़ज़ा और कफ़ारा और कफ़ारा।